توصیف اس خدائے لم یزل کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور درود نام بنام حضرت محمد علیہ السلام۔ عالی وقار، یہ ملک پاکستان کیوں اور کیسے بنا؟ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے لاکھوں قربانیاں دی۔ آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی تصور کیا کہ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے سر عام مسلمانوں کی عصمت کا جنازہ نکال دیا گیا؟ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بوڑھوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سب کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور وہ مسلمان جو کسی طرح اپنی جان بچا کر اپنا گھر بار جائیداد جوڑ کر کیمپ میں پہنچے، وہاں لا یموت فیہا ولا یحیا میں مرتے تھے نہ جیتے تھے کی کیفیت سے دوچار ہو رہے تھے، اور وہ مسلمان عورتیں جو ہمیشہ بابردہ رہتی تھی ان کیمپ میں وہ بے برتاں تھیں، اور ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو کرپان پہ چڑھا دیا جاتا ہے، ماں چیخیں مار مار کر اپنی جان دے دیتی ہے، اور ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی کی گردن کو اڑا دیا جاتا ہے، بہن چلا چلا کر کنویں میں چھلانگ لگا دیتی ہے، اور ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کو برہنہ کر کے اس کی عزت کو نوچا جاتا ہے، بھائی غیرت کے مارے اپنی آنکھیں نوچ کر اپنی آنکھیں ہی نکال لیتا ہے۔ اور عالی وقار، اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی ماؤں کے سہاگ اجاڑ دیے گئے، کتنے ہی بچوں کو شفقت پدر سے محروم کر دیا گیا، اور کتنی ہی حمل زدہ عورتوں کے پیٹوں میں تلواریں کھونپ کر ان کے حملوں کو ضائع کر دیا گیا، اور ہندو فوجی مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے انہیں رقص کرنے پر مجبور کرتے رہے، اور رقص نہ کرنے پر تلوار کے ساتھ ان کی گردن کو کاٹ دیا جاتا، اور ہماری ماؤں بہنوں کو برہنہ کر کے ان کو گلیوں اور بازاروں میں ان کی عصمت کو تار تار کیا جاتا رہا، اور ہماری ماؤں بہنوں کی گود سے ان کی ننھی کلیوں کو چھین کر دیواروں میں میخوں سے گاڑ دیا جاتا، اور ہمارے مسلمان بھائیوں پر پٹرول پھینک کر ان کو زندہ جلا کر پسم کر دیا جاتا، اور ہمارے بوڑھوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان پر کتے چھوڑے جاتے۔ اور عالی وقار، ظلم و ستم کی یہ انتہا دیکھیے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو درخت کی موٹی ٹہنیوں سے ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ میں درد غم کا قصہ پورا نہ کہہ سکوں گا، میں درد غم کا قصہ پورا نہ کہہ سکوں گا، اندازہ آپ کر لیں سن کر کہیں کہیں سے۔ عالی وقار، اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو اتنی قربانیاں دی گئی، اس کا ایک مقصد تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کر سکے، اور ہم اپنی بیٹیوں کے سروں پر آنچ رکھ سکے، مگر ہمیں اس کے برعکس ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بنت ہوا جس کی عصمت محفوظ کرنے کے لیے مسلمانوں نے اتنی جدوجہد کی، آج وہ بنت ہوا سڑکوں پر نکل کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انگریزوں اور ہندوؤں سے ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی تاکہ ہم اپنی عبادت اپنی مرضی سے کر سکیں، مگر آج انہیں انگریزوں اور ہندوؤں کے چمچے ایوان بالا میں آ کر لاہور کی سرزمین پر اشاق رسول کو گولیوں سے چھلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں سے ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی تاکہ مسلمانوں سے ان کے جو کاروباری حق چھین سکے ہیں وہ واپس دلوا سکے، مگر آج ہمارے اسی آزاد ملک کے حکمران شراب و شباب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف تھر کے ریگزاروں میں پیاس سے سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت دم دوڑ دیتی ہے۔ عالی وقار، اب یہ سارا منظر ذرا تصور میں لائیے اور سوچئے کہ اب بھی ہم اس ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں؟ اگر ہم مخلص ہیں تو ایک بوڑھا پروفیسر 6 ماہ تک پینشن نہ ملنے پر اپنی کن پٹی پر پستور رکھ کر یہ کیوں بولتا ہے کہ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ اور تسلیم خلنگی بھوکے کتوں کا نوالا تر بنی تو بولتی تم کن پر نظمیں لکھتے ہو، تم کن کے گیت بناتے ہو، اے چارہ کرو انصاف کرو، اے چارہ کرو انصاف کرو۔ اور ایک مزدور شام کو جب خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹتا ہے تو اپنے بچوں سے نظریں چراتا ہوا کہتا ہے کہ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، اور غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ اور عالی وقار، وزیر اعظم کی کھلی کچہری میں خود سوزی کرنے والا شخص بھی کہتا ہے کہ میرا منصف ہی میرا قاتل ہے، مجھے انصاف کہاں ملے گا؟ اور ایک بوڑھے آدمی کی بیٹی کو جب اغیار اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے نوید دو انسان کو، انسان مر گیا ہے کیا؟ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی قوم سے سراپا سوال ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔